شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ آج آپ نے قیام اللیل میں چوتھے پارے کی تلاوت سماعت فرمائی۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا شمار مدینے کے مالداروں میں ہوتا تھا۔ مسجد نبوی کے بالکل سامنے ان کا ایک باغ تھا، بیرہا نامی باغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے اور اس باغ کا نفیس پانی آپ پیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میری جائیداد میں میرے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ مال یہی بیرہا نامی باغ ہے، میں اسے وقف کرتا ہوں، آپ اسے بہتر جہاں سمجھیں آپ اس راہ میں اس کا استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہی عمدہ باغ ہے، یہ کیا ہی عمدہ مال ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اس مال کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، تو معلوم ہوا وہی صدقہ قبول ہوگا جو آدمی کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو۔ ناقابل استعمال چیزوں کو، گھٹیا چیزوں کو اگر آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو ایسا صدقہ ناقابل قبول ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو یہودیوں نے یہ اعتراض کیا، بیت المقدس یہ تمام انبیاء اکرام کا قبلہ ہے، تمام انبیاء اکرام نے ملک شام کا، سیریا کا، بیت المقدس کا سفر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کہا ان اول بیت وضع للناس، اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا وہی ہے جو بکہ شہر میں واقع ہے، مسجد حرام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے۔ ابو ذر نے پوچھا اللہ کے رسول پھر اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی ہے۔ ابو ذر نے پوچھا اللہ کے رسول ان دونوں مسجدوں کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ مسجد حرام کے کتنے سالوں کے بعد مسجد اقصی تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کے بعد، مسجد حرام یا خانہ کعبہ کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں حج کی فرضیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے جو اس گھر کی استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر، جو کفر کرے گا، جو استطاعت کے باوجود حج نہ کریں، کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، کہا ومن کفر، جو کفر کرے، گویا استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے۔
عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو حج کی استطاعت رکھتا ہے، حج کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا ہے، ایسے شخص کا یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر کے مرنا برابر ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر کے مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر کے مرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرضیت حج کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اتحاد اور اتفاق کا حکم دیا ہے، فرقہ بندی سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ کیا اتحاد محض دعووں سے قائم ہو جائے گا؟ ہر کوئی اتحاد چاہتا ہے، ہر کوئی اتفاق چاہتا ہے، تو مسلمانوں میں یونٹی کیسے آئے گی؟ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کیسے قائم ہوگا؟ یہ اصل سوال ہے۔ اتحاد کے لیے مرکز اتحاد کا پایا جانا ضروری ہے۔ مرکز اتحاد اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے۔ مرکز اتحاد یہ کبھی غیر معصوم کا قول نہیں ہو سکتا۔ مرکز اتحاد کتاب اور سنت ہے۔ جب تک مسلمان کتاب اور سنت کو مضبوطی سے نہ تھام لیں، مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد اور اتفاق قائم نہیں ہو سکتا۔ آج لوگوں کے نزدیک اتحاد اور اتفاق کا تصور کیا ہے؟ ہر فرقہ، ہر گروہ یہی چاہتا ہے، اتحاد یہ ہے کہ ہماری پارٹی میں ہمارے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ اس کا نام اتحاد نہیں ہے۔ اللہ نے اتحاد کے لیے مرکز اتحاد حبل اللہ کو قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اختلاف نہیں ہوگا تمہارے درمیان۔ اگر مرکز اتحاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو بنایا جائے، شواف اختلاف کریں گے۔ اگر مرکز اتحاد امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو قرار دیا جائے، احناف اختلاف کریں گے۔ اگر مرکز اتحاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو قرار دیا جائے، مالکیہ اختلاف کریں گے۔ تو مرکز اتحاد ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اتحاد چاہتے ہو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ولا تفرقوا، جب اللہ نے اتحاد اور اتفاق کا حکم دیا تو اختلاف سے منع کر دیا، اور آگے اللہ نے فرمایا ولا تکونوا کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے اختلاف کیا۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کی پیشن گوئی فرمائی میری امت بٹے گی، ان میں اختلاف ہوگا۔ جس طرح یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، میری امت اختلاف اور انتشار کے معاملے میں سابقہ اقوام سے پیچھے نہیں ہوگی بلکہ ایک قدم آگے ہوگی۔ ممکن ہے بقیہ معاملات میں ان کے پیچھے چلے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بالضرور تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، لیکن اختلاف اور انتشار کے معاملے میں امت محمد یا سابقہ اقوام کے پیچھے نہیں بلکہ ایک قدم ان سے آگے رہے گی، 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ وہاں بھی آپ نے بتایا مرکز اتحاد کیا ہے، ما انا علیہ اليوم واصحابی، مرکز اتحاد یہی ہے، نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، یہی مرکز اتحاد ہے۔ اس کے بغیر امت میں اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خیر امت کا جو لقب دیا گیا اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی۔ دیکھیے ہر مسلمان کے اوپر دو ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود نیک بنے، نیکی کے راستے پر چلے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ ہر انسان خود نیک بنے، اور ہر انسان کے ذمہ ایک دوسری ذمہ داری بھی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ جہاں وہ خود نیک ہے اس نیکی کی لوگوں کو ترغیب کرے، لوگوں کو برائی سے روکے۔ خود کا نیک بن جانا کافی نہیں ہے آخرت کی نجات کے لیے۔ یہی مضمون سورۃ العصر میں بھی آیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
اب خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں تو وتواصوا بالحق بہت ضروری ہے، آدمی حق کا پرچار کرے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا حق اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا ہے۔ تو آدمی کا اکیلے نیک بن جانا یہ کافی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَؤُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، بے ضرور تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ اگر تم نے اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا تم پر عذاب آئے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں گی، تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ آج کہاں کہاں مسلمانوں کے حق میں دعائیں نہیں مانگی جا رہی ہیں۔ جب تک مسلمان واپس اپنی اس ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہیں کریں گے، تب تک اس امت کا اس زوال سے نکلنا ناممکن ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جنگ احد کا جو واقعہ ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جنگ احد سے پہلے جنگ بدر پیش آئی تھی۔ جنگ بدر رمضان کے مہینے میں 2 ہجری میں پیش آئی تھی۔ جنگ بدر میں مشرکین کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے 70 سردار مارے گئے تھے، 70 قیدی کر دیے گئے تھے۔ مشرکین نے اپنی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر جرار لے کر مسلمانوں سے انتقام کے لیے احد کے میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین 3000 کا لشکر جرار لے کر احد کے میدان میں مقیم ہیں۔ آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، پوچھا کیا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر کے ہی دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی نے بھی اسی رائے کی تائید کی، لیکن کچھ جوشیلے مسلمان جنہیں جنگ بدر میں شرکت کی سعادت نصیب نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول مدینے سے باہر نکل کر کے کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے، آپ نے زرہ پہنی، جنگی لباس پہنی، آپ کمرے سے باہر نکلے۔ جوشیلے نوجوانوں کو افسوس ہوا، انہیں ایسے محسوس ہوا شاید ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رائے کے خلاف کام کرنے پر ہم نے ابھارا ہے۔ کہا اللہ کے رسول نہیں، مدینے میں رہ کر کے ہی دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی رسول لباس پہن لیتا ہے، جب تک جنگ نہ ہو جائے وہ رسول جنگی لباس اتار نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے، آپ کے ساتھ 1000 آدمی تھے، ابھی احد کے میدان میں پہنچے بھی نہیں تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا جو سردار تھا، اپنے 300 افراد کو یہ کہہ کر واپس لے گیا ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمارا مشورہ تھا کہ مدینے میں رہ کر کے دشمن کا مقابلہ کیا جائے، جب ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم جنگ میں کیوں شرکت کریں؟ دشمن 3000، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 صحابہ اکرام پر ایک جماعت لے کر کے نکلے، 1000 لوگوں پر ایک جماعت لے کر کے نکلے تھے، 300 لوگوں کو عبداللہ بن ابی اپنے ساتھ لے گیا، بچے کتنے؟ 700۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد میدان میں پہنچے، آپ نے لشکر ترتیب دی۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک دستے کو آپ نے پہاڑ پر متعین کیا، پہاڑ کی چوٹی پر۔ آپ نے انہیں تاکیدی حکم دیا جب تک میرا رسمی فرمان تمہیں نہ ملے وہ جگہ تم کو نہیں چھوڑنی ہے، خواہ تم دیکھو کہ پرندے ہمیں اچک کر لے جا رہے ہیں۔ جنگ ہوئی،
اللہ تعالیٰ نے ابتداءً اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا۔ تیر اندازوں کا وہ دستہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پر متعین کیا تھا، دیکھا مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسمی فرمان ملنے سے پہلے ان لوگوں نے جگہ چھوڑ دی۔ خالد بن ولید نے پیچھے سے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کیا، مسلمان تتر بتر ہو گئے، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ نے اس واقعے کا سورہ آل عمران میں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا تم کہتے ہو یہ کیسے ہو گیا، فتح شکست میں کیسے تبدیل ہوگی؟ اللہ نے کہا یہ خود تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو جنگ احد کا جو واقعہ ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ مقابلہ فانی دنیا کے لیے نہ ہو بلکہ باقی آخرت کے لیے ہو۔ دوڑ لگانا ہے، مسابقہ کرنا ہے، اس فانی دنیا کے لیے نہیں، اس باقی آخرت کے لیے کرو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ادنا درجے کا جنتی ہے اس کو کتنی بڑی جنت دی جائے گی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ مسابقہ کرنا ہے تو اس جنت کے لیے مسابقہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے بہت سارے اوصاف بیان کیے، کہا کہ وہ لوگ خوشحالی میں تنگی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے میمون بن مہران کا۔ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ہماری لونڈی ایک پیالہ لے کر کے آئی، اس میں گرم سالن تھا، گھر میں کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے، لڑکھڑائی، جو گرم سالن تھا میرے اوپر گر گیا، میں نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لونڈی نے کہا اے میرے آقا آپ اللہ کے اس فرمان پر عمل کیجیے، والکاظمین الغیظ، متقی غصہ پینے والے ہوتے ہیں۔ میمون بن مہران نے اس لونڈی سے کہا جاؤ میں نے غصہ پی لیا ہے۔ پھر اس لونڈی نے کہا اے میرے آقا آپ اللہ کے اس فرمان پر بھی عمل کیجیے، والعافین عن الناس، متقی معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ میمون بن مہران نے کہا ٹھیک ہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر اس کو لونڈی نے کہا اے میرے آقا آپ اللہ کے اس فرمان پر بھی عمل کیجیے، واللہ یحب المحسنین، متقی نہ صرف یہ کہ غصہ پیتے ہیں بلکہ سامنے والے کو معاف کرتے ہیں، صرف معاف نہیں کرتے ہیں بلکہ سامنے والے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ لونڈی نے کہا آپ اللہ کے اس فرمان پر عمل کیجیے، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میمون بن مہران نے لونڈی سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ متقیوں کا وصف ہے۔ اللہ نے متقیوں کا وصف یہ بھی بیان کیا جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ساتھ ہی جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست کا جو سامنا کرنا پڑا اس کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ مشرکین نے، کفار مکہ نے دوران جنگ یہ افواہ اڑا دی کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سننا تھا، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، کچھ لوگوں نے جنگ سے، لڑائی سے راہ فرار اختیار کی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء گزر چکے ہیں۔ افإن مات، اگر محمد مر جائے، قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم،
تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، جو مرتد ہوگا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کے دین کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کر دیا، بلکہ بعض سیرت نگاروں نے کہا، عمر نے کہا اگر کوئی کہے محمد وفات پا گئے ہیں تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات میں بڑی حکمت اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے منبر رسول پر تشریف لے گئے، لوگوں کو واعظ کیا، ایک تاریخی واعظ، کہا اے لوگوں، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد مر گئے ہیں، ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت کی تلاوت کی، تب جا کر کے عمر کا جو جذبات میں آ گئے تھے تب یہ سنبھلے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اس آیت کی تلاوت کی، ایسے محسوس ہو رہا تھا گویا یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں مومنین پر، اہل ایمان پر اللہ کا ایک جو بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اہل ایمان پر اللہ کا بہت بڑا احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ احسان کیا ہے؟ اللہ نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ نے رسول کو جو بشر بنایا نا، بشر کو جو رسول بنایا، وہ مومنین پر بڑا احسان ہے۔ تو رسول کا بشر ہونا ہی اہل ایمان پر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر رسول بشر کے بجائے، انسان کے بجائے فرشتہ ہو جاتا، یقیناً انسانوں کے لیے فرشتوں کی پیروی بہت مشکل ہو جاتی، اس لیے کہ فرشتوں کی ضروریات، ان کے تقاضے الگ ہیں، انسانوں کی ضروریات اور ان کے تقاضے الگ ہیں۔ اللہ نے کہا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے رسول بھیجا، انسانوں میں سے بھیجا ہے، کیونکہ زمین پر انسان آباد ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو بھیجا۔ اگر کوئی نوری مخلوق آباد ہوتے تو اللہ تعالیٰ کسی نوری مخلوق کو رسول بنا کر کے بھیجتا۔ ساتھ ہی یہ جو سورہ آل عمران، یہ جو چوتھا پارہ ہے نا، اس کا لگ بھگ 2/3 حصہ آل عمران پر مشتمل ہے، اور جو آخری کا جو حصہ ہے وہ سورۃ النساء پر مشتمل ہے۔ خیر چلتے ہیں، ویسے تو مضامین بہت زیادہ ہیں، کہاں تک احصاء کیا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ نساء کی طرف۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ 2 باتیں ہیں، ایک ہے وحدت رب اور ایک ہے وحدت اب۔ تمام انسانوں کا رب بھی ایک ہے، تمام انسانوں کا باپ بھی ایک ہے، وحدت اب اور وحدت رب۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی سے بھی منع کیا ہے، اور ساتھ ہی سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، بشرط یہ کہ وہ انصاف کریں، نان اور نفقے میں، باری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 1 سے زائد بیویاں ہوں، انصاف نہ کریں، نان اور نفقے میں کسی ایک کی طرف مائل ہو جائیں، قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں اس حال میں آئے گا، اس کا جو آدھا دھڑ ہے نا وہ فالج زدہ ہوگا۔ وہ جو بیویوں کے درمیان انصاف کر سکتا ہے اس کو جو ہے 1 سے زائد نکاح کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ زمانے جاہلیت میں یتیموں کے حقوق بڑی بے دردی کے ساتھ پامال کیے جا رہے تھے، عورتوں کے حقوق بڑی بے دردی سے پامال کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں عورتوں کے حقوق اللہ نے بتائے، یتیموں کے حقوق بتائے، یتیموں کے مال کی حفاظت کرو جس طرح تم اپنے مالوں کی حفاظت کرتے ہیں،
کرتے ہو، جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کا مال حوالے کر دو۔ اور اللہ نے سخت وعید سنائی ہے ان لوگوں کو جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے پراپرٹی سے متعلق احکام بھی اس آیت میں بیان کیے ہیں۔ اللہ نے میت کی پراپرٹی میں سے کس کو کتنا حصہ ملے گا اللہ تعالیٰ نے تفصیلات ذکر کیے ہیں، لیکن ایک بات اللہ نے یہ بھی بیان کی، جب میراث تقسیم ہو رہی ہو، ترکہ تقسیم ہو رہا ہو، تقسیم کے دوران اگر کچھ ایسے لوگ بھی آ جائیں جن کا باقاعدہ طور پر حصہ نہیں ہے، رشتہ دار یا یتیم مسکین آ جائیں، ان کو بھی دے دو، ان کی بھی دلجوئی کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کیے ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کا کتنا حصہ ہے، اولاد کا کتنا حصہ ہے، ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیلات، بیٹے کا حصہ کتنا ہے، بیٹی کا حصہ کتنا ہے، یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باؤنڈری ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم سے متعلق جو باتیں بیان کی ہیں، جو فالو کرے گا، جو میراث کی تقسیم کے سلسلے میں بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ جو نافرمانی کرے گا، اللہ کے حدود کو پھلانگے گا، کسی کا حق مار کھائے گا، تو کیا ہوگا؟ یدخلہ نارا، اللہ نہ صرف یہ کہ جنت سے محروم کر دے گا بلکہ آگ میں اللہ داخل کرے گا، خالداً فیہا، ایک لمبی مدت اس میں پڑا رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مَّہِینٌ، ایسے لوگوں کے لیے انتہائی رسوا کن عذاب ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں توبہ کی قبولیت کی ایک اہم ترین شرط بیان کی ہے۔ توبہ کی قبولیت کے بہت سارے شرائط ہیں۔ توبہ کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ الندم، بندے کو اپنے کیے پر ندامت ہو، لیکن اللہ نے یہاں توبے کی ایک اہم ترین شرط یہ بیان کی، توبے کی قبولیت، توبے کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لینا ہے۔ توبے کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لینا ہے۔ توبے کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ کب ختم ہوتا ہے؟ جب غرغرہ طاری ہوتا ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک سانس ہے چانس ہے، جب سانس ختم ہو جائے گا تو چانس بھی ختم ہو جائے گا۔ کہا ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں، موت کے فرشتے کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اب میں نے توبہ کیا، توبے کا اعتبار نہیں ہے۔ فرعون نے بھی توبہ کی تھی نا ڈوبتے ہوئے، اعتبار نہیں کیا گیا۔ کہا کہ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار، کافروں کی توبہ کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اگر کافر اپنے کفر پر باقی رہتے ہوئے دیگر گناہوں سے توبہ کرتا ہے، توبہ قبول نہیں ہے، کفر کی بھی سزا ملے گی اور دیگر گناہوں کی سزا بھی ملے گی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ پردہ حائل نہ ہو، رکاوٹ حائل نہ ہو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ پردہ کیا ہے، یہ رکاوٹ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک ہے۔ آدمی اپنے شرک پر باقی رہتے ہوئے، کفر پر باقی رہتے ہوئے دیگر گناہوں سے توبہ کرے تو اس کی توبہ کا اعتبار نہیں ہوگا، کفر کی سزا بھی ملے گی اور اسے دیگر گناہوں کی سزا بھی ملے گی۔ دیکھیے سورۃ النساء کا جو چوتھا پارہ ہے، آخری میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا تذکرہ کیا ہے، کن عورتوں سے نکاح ہمارے لیے حرام ہے۔ دیکھیے محرمات دو طرح کے ہیں، جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے محرمات ابدیہ، جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ نمبر دو، جن سے عارضی طور پر، ٹیمپروری طور پر نکاح حرام ہے۔ عارضی طور پر نکاح حرام ہونے کا مطلب اللہ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ، کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو، یہ حرام ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا سالی سے نکاح حرام ہے تو اسے پردہ بھی نہیں ہے کیا؟ سالی سے جو نکاح حرام ہے وہ کیوں؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ ٹیمپروری ہے۔ جب بیوی کا انتقال ہو جائے گا تو سالی سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ تو جن محرمات دو طرح کے ہیں، ایک ہے ابدی اور ایک ہے عارضی طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنے سے آپ نے
منع کیا ہے. پھوپھی کا انتقال ہو جائے تو بھتیجی سے نکاح جائز ہے، خالہ کا انتقال ہو جائے تو بھانجی سے نکاح جائز ہے، بیوی کا انتقال ہو جائے تو سالی سے نکاح جائز ہے. عارضی طور پر یعنی کچھ عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے، کچھ عورتیں ایسی ہیں جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے. اس کے بنیادی طور پر 3 وجوہات ہیں، ایک ہے نسب، ایک ہے رضاعت اور ایک ہے مصاہرت. نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، ماں حرام ہے نسب کی وجہ سے، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، دادیاں، نانیاں، یہ سب کیا ہیں؟ نسب کی وجہ سے حرام ہیں. اور رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں. رضاعت کا مطلب اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس کی رضاعی ماں ہوگی، لیکن رضاعت سے حرمت اسی وقت ثابت ہوگی جب 2 کنڈیشن پائی جائے. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ بچہ اس عورت کا 5 دفعہ الگ الگ موقعوں سے دودھ پیے. ایسے ہی ایک دفعہ دودھ پی لیا، حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں نہیں مانی جائے گی. رضاعی ماں اسی وقت مانی جائے گی جب 5 مرتبہ الگ الگ ٹائم پینا ہے. ایک ہی دفعہ بچہ پی رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، پی رہا ہے، وہ نہیں ہے. 5 الگ الگ موقعوں پر دودھ پیے کہ اس کی بھوک مٹ جائے. اور پھر اسی طرح رضاعت اس وقت ثابت ہوگی جب مدت رضاعت میں کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے. مدت رضاعت 2 سال ہے، 2 سال کا بچہ ہو گیا ہے، بلکہ 2.5 سال کے بعد اگر بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس کی رضاعی ماں نہیں مانی جائے گی. تو آپ نے فرمایا رضاعت سے بھی اسی طرح حرمت ثابت ہوتی ہے جس طرح نسب سے حرمت ثابت ہوتی ہے. ہمیشہ کے لیے جو جن رشتوں سے نکاح حرام ہے اس کا ایک تیسرا سبب ہے، اس کو مصاہرت یا نکاح کہتے ہیں. نکاح کی وجہ سے ساس سے نکاح حرام ہے. مصاہرت، ساس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح بہو سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. آدمی اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے؟ مہندری ماں نہیں کر سکتا ہے. یہ سب رشتے کیا ہیں؟ مصاہرت. نکاح کی وجہ سے کچھ رشتے ہیں جو حرام ہو جاتے ہیں. تو غرض اللہ تعالیٰ نے کن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے اللہ نے تفصیل سے ان کا ذکر کیا ہے. ان میں سے کچھ محرمات ابدیہ ہیں، کچھ محرمات ابدیہ نہیں ہیں جن سے عارضی اور ٹیمپروری طور پر نکاح حرام ہے. جیسے 2 بہنوں کو جمع کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو والمحصنات جو 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا والمحصنات، جو عورت کسی مرد کی زوجیت میں ہے، نہ طلاق ہوا ہے، نہ خلا ہوا ہے، نہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اسے نکاح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. شوہر زندہ ہے اس کا، وہ عورت کسی کی زوجیت میں ہے، آپ لے کر کے بھاگ کر کے نکل گئے، شادی کر لیا، کورٹ میرج ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہوتی ہے. یا تو شوہر کا وفات پانا ہے یا تو طلاق اور خلا کے ذریعے سے جدائی ہونی ہے. والمحصنات من النساء، ایسی عورتیں جو پہلے سے ہی کسی مرد کی زوجیت میں ہیں ان سے بھی نکاح حرام ہے. یہ بھی کیا ہے؟ محرمات ابدی نہیں ہے، یہ ٹیمپروری طور پر. جب شوہر کا انتقال ہو جائے گا، طلاق یا خلا ہو جائے گی تو پھر اس سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. تو غرض کچھ اہم مضامین جو اس پارے میں بیان ہوئے ہیں ان کا میں نے تذکرہ کیا ہے. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.